اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو ایک سیریز جاری ہے ہماری دعاؤں کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں موجود دعائیں۔ خواتین و حضرات، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن 2 دنوں میں ہم کسی موضوع پر بات نہیں کرواتے اپنے معزز علماء سے، بلکہ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آج کے جدید مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں مفتی صاحب۔ ہر دور کے نئے نئے مسائل ہوتے ہیں۔ دین معاشرے کے عقلی معیارات کے ساتھ چلتا ہے۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری لیاقت حسین صاحب، ایک اور معروف نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ شمس کی آیات 1 سے 6 تک تلاوت فرما کر آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ قاری لیاقت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری لیاقت حسین صاحب نے سورہ شمس کی آیات 1 سے 6 تک تلاوت فرمائی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ہماری خوش بختی۔ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں سوالات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں ہمارے پاس۔ سعد اللہ خان صاحب کا سوال، مفتی صاحب، کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی جانب سے عید الاضحیٰ پر قربانی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی بالکل، ہمارے یہاں اس کی اجازت ہے کہ عید الاضحیٰ پہ اپنی جو ان کی لازمی قربانی ہے اس کے علاوہ اگر یہ مزید کوئی حصہ ڈالتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ یہ گائے خرید کر لاتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنی اہلیہ کا حصہ ڈالتے ہیں، اب اس کے اندر 5 حصے بچ جاتے ہیں، تو اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے مرحوم والد یا مرحوم والدہ یا مرحوم والدین کی طرف سے یا اور جو دیگر عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کی کسی کی طرف سے میں یہ کر رہا ہوں، ایک کی طرف سے کرنا چاہیں یا کئی ایک کی طرف سے کرنا چاہیں تو یہ قربانی ہو جاتی ہے، اور اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اور اس قربانی کو قربانی شمار کیا جاتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ نصر اللہ صاحب کا سوال ہے، بڑا اہم سوال۔ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں گائے ذبح کرنا حرام ہے، کیا ہم عید الاضحیٰ پر چھپ کر گائے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہاں پر گائے ذبح کرنا ہی منع ہو ٹھیک، قانونی طور پر، تو ان کو یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ آپ وہاں پر قربانی کے لیے گائے ذبح کریں، اس لیے کہ اس میں ایک تو قانون کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے میں ان کو بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی کی جائے اور بعد میں اگر کسی طرح بات معلوم ہو اور یہ پتہ چلے کہ بھئی انہوں نے اس وجہ سے کی کہ ان کا دین ان کو سکھاتا ہے، تو دین کے اوپر بھی ایک حرف آتا ہے کہ ان کا دین ان کو لا قانونیت یا بے ضابطگیاں سکھاتا ہے، تو مشورہ ان کو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں حلال رکھی ہیں جس کے اندر بھیڑ، بکریاں، دمبے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اونٹ ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے وہاں قربان ہو سکتا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھینس قربان ہو سکتا ہو، تو اس صورت میں پھر ان جانوروں کی قربانی کریں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ چیز وہاں قانونی طور پہ منع ہے، تو اگر وہاں پہ قانون ہے اور پھر ظاہر ہے یقیناً کوئی غیر مسلم ملک ہوگا تو پھر وہاں پر ان کو یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ گائے کی قربانی کریں، کسی اور جانور کی قربانی کر لیں۔ جب کبھی اللہ ان کو کسی اور جگہ موقع دے، مثلا حج اور عمرے پر آتے ہیں وہاں ان کو موقع مل جاتا ہے، یا کسی اور اسلامی ملک میں موقع ملتا ہے جہاں پہ اجازت ہو، تو وہاں پر پھر وہ گائے کی قربانی کر لیں۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ لا قانونیت کی طرف مسلمان کو نہیں جانا چاہیے، میسج غلط جاتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ریاستی قوانین کو پامال کرے، بلکہ وہ ان پر عمل کرتا ہے، خصوصاً جب ان کے پاس گنجائش ہے، یعنی اور طریقے ہیں قربانی کرنے کے، تو پھر ایسے طریقے پہ اصرار کرنا جو وہاں پر منع ہو، چونکہ وہ ظاہر ہے غیر مسلم ملک کے ان کے اپنے قوانین، اور اب آپ جب جا کے وہاں رہ رہے ہیں اور آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، تو دوسری اگر کسی چیز کی گنجائش ہے تو آپ وہ کر لیں، یہ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فرحاد علی صاحب کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، یہ سوال پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے لیکن بس سوالات آتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے ملک میں بعض افراد ہر سال حج اور عمرے پر جاتے ہیں، بعض لوگ تو ایک سال میں کئی بار عمرے پر جاتے ہیں، کیا ایک غریب ملک میں رہنے والے افراد کا یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جو آتا ہے اس کی کئی جہتیں ہیں۔ یہ سوال اس انداز میں کرنا کہ غریب ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کا حج و عمرہ کرنا چاہیے، تو یہ سوال اصل میں اس معنی میں اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ غریب ملک میں رہنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ سب غریب نہیں ہوتے۔ غریب ملک کے اندر امیر لوگ بھی رہتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ بھی رہتے ہیں، وہ دنیا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، حج عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سیر پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جو ان کے دنیا کے ٹور ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں، اچھے گھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔
تو اگر ایک شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ حج اور عمرے کر سکتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرہ کرنا جائز ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے فرض حج کر لیا ہے اور اپنا عمرہ بھی کر چکا ہے تو کیا اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ہر سال حج عمرے پہ جائے، یا اس کے لیے افضلیت اس میں ہے کہ وہ اپنے خاندان کی، گھر کی، اس طرح کی کوئی غریب لوگوں کی ضرورتیں پورا کرے؟ تو دونوں رائیں علماء کی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کو حج عمرے پہ بھی جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آج کے دور میں یہ سوال اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ دراصل میں ایک بات کا تصور یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جب حق نہیں ہے تو اللہ کے لیے کوئی کام کرنا بے معنی اور لایانی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ضرورت پڑی اتنی بڑی مسجدیں بنانے کی، اللہ کو مسجدوں کی کیا ضرورت ہے، یا کیا ضرورت پڑی ہر سال عمرہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو حج اور عمرہ کرنے سے کیا ملتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کیا ملتا ہے، بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے جائیں، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں اور چیزوں کی بھی تلقین کی ہے، تو چونکہ حج ایک مالی عبادت ہے تو اس میں یہ سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہمارا ایک حج فرض ہو چکا ہے، عمرہ بھی ہو چکا ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کا جواب ہی دیتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت دیکھیں۔ مثلا خاندان کے اندر ایک ضرورت ہے کہ کسی بچی کی شادی ضروری ہو گئی ہے، کسی کی تعلیم ضروری ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنا حج فرض اور عمرہ کر چکے ہیں کہ ایک سال نہ جائیں، آپ 2 سال بعد چلے جائیں، 3 سال بعد چلے جائیں، یہ پیسے وہاں پہ لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اس پہ اجر و ثواب ہے۔ اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ 1 سال چھوڑ کے 1 سال جانا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو بیچ کی بات رکھنی چاہیے کہ شرعاً وہ بھی جائز کام ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، بلکہ اس کو بعض دفعہ جاری اس لیے بھی رکھنا چاہیے نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق عبادت اس کی کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے کوئی چیز میں کمی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ اس نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک کام کرنے کے لیے دوسرے کام کو لازمی طور پر ختم کیا جائے۔ یہ جو ترغیب دی جاتی ہے، اس کے پیچھے دراصل میں یہ کیفیت اور یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے نا لایانی ہے، تو ان کے اوپر مت خرچ کرو۔ تو جیسے میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ جیسے کسی صاحب نے شعر کہا کہ مسجد بڑی دور ہے، تو چلو کسی روتے ہوئے بچوں کو ہنسا لیتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہ اصل میں وہ ایک لایانی لغو کام ہے، یا ایک دین بیزار تصور۔ تو یہ اصل میں اس کو لایانی اور لغو کام سمجھتے ہیں کہ مسجدیں بنانا، خدا کا کرنا، تو ہر چیز کو اسی کے گرد گھماتے ہیں۔ یہ سوال، یعنی کہ یہ بات مجھے کہتے ہوئے تھوڑا تعامل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہنے دیجئے کہ یہ سوال کبھی بھی نہیں آتا ہمیں کہ ہمیں ایک غریب ملک ہے تو ہمارے یہاں سیر سپاٹے پہ پابندی ہونی چاہیے، ہمارے یہاں بڑے ہوٹلوں پہ پابندی ہونی چاہیے، 2-2 ہزار گز کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، لگژری چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ بھئی مسجد بند ہونی چاہیے، یا مسجدوں پہ خرچہ کم ہو، حج پہ کم ہو۔ یہ فکر جو ہے اس کے پیچھے دونوں باتیں ہیں۔ اگر یہ فکر ہے کہ بھئی آپ اتنے اخراجات حج عمرے پہ کرنے کے بجائے ان پہ کر دیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور ایک تصور یہ کہ یہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے کہ آپ حج پہ بھی جا رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، رمضان کے کام بھی کر رہے ہیں، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں۔ اگر یہ دین بیدار اور خدا بیدار تصور ہے تو یہ تصور غلط ہے۔ اس تصور کو ختم ہونا چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی عارضی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بجائے حج عمرے پہ جانے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیسے ادھر لگا دیں، فرض کی بات نہیں کر رہا، نوافل کی کر رہا ہوں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ مسلمانوں پر جب حالات آتے تھے، کبھی ضرورت پیش آتی تھی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، تو علماء اس زمانے میں تلقین کرتے تھے کہ اس سال جو حج پر اور عمرے پر نفلی جانا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنا حج اور عمرہ اس سال موقوف کر دیں، اگلے سال یہ بعد میں چلے جائیں، اور اس کے اوپر وہ مالی عبادت کے اوپر جو مالی اخراجات ہیں اس کو ان ضرورتوں کی طرف پھیر دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی ضرورتیں مستقل بنیادوں پہ بند کرنا یا یہ فکر چلانا، اس کے پیچھے اصل وہ بات ہے جو کہ دین بیداری، خدا بیداری اور احلاط پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہ کرا کے حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو، تاکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کی سنتا ہے، کون اس کی نہیں سنتا ہے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے، تو دین بیداری والا سوال نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرے نوعیت کا سوال ہے، تو اس کا جواب وہ جو میں نے عرض کر دیا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج اور عمرہ، آپ نے پھر نفلی حج کی بات بھی یہاں پر ارشاد فرمائی، کیونکہ عمرہ تو ہے ہی نفلی عبادت ہے۔ حج زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک حج کے بعد جو بھی حج ہوگا وہ نفلی حج ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اعتدال کی جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میرے محلے میں کوئی غریب بھوک سے مر رہا ہے، کوئی خاندان تباہ ہو رہا ہے، اور میں عمرے پہ جا رہا ہوں،
تو مجھے پہلے اس خاندان کو دیکھنا چاہیے اور لوگوں کو مرنے سے بچانا چاہیے. لیکن ایسے حالات نہیں ہیں تو حج اور عمرہ بہت ضروری ہے, جاتے رہنا چاہیے. کہ آپ نے بھی بات فرمائی, ایک جملہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کو کچھ نہیں مل رہا ہماری عبادتوں سے. ہاں, اللہ تو غنی ہے, ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے وہاں سے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو دل کا زنگ کوشش کرتے ہیں کہ دور ہو جائے. دنیا سے محبت اگر ختم نہیں ہو رہی, کچھ کم ضرور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب تک انسانوں کا ربط کعبۃ اللہ اور اس کے ساتھ جڑا رہے گا, یہ کائنات کے قیام کا سبب ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ایک شخص آئے گا, اس کو گرا دے گا. تو علماء نے اس کی توجیہ یہی لکھی ہے کہ جب تک یہ گھر قائم ہے, اس کائنات کا قیام اس گھر کے قیام سے ہے, اور جب یہ گھر کو گرا دیا جائے گا تو پھر اس کائنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ معاملات کو ختم کریں گے. تو ان چیزوں کو اس رخ سے بھی دیکھنا چاہیے, اس رخ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے. اور میں اکثر بات حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم جب پرانی تہذیبوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, آثار قدیمہ کے لوگ پرانی چیزیں نکال کے رکھتے ہیں, پرانے چیزیں نکلتی ہیں, ظروف نکلتے ہیں, مٹکے نکلتے ہیں, برتن نکلتے ہیں, اب ان کی کیسی قدر و قیمت کرتے ہیں, میوزیم میں لگا کے رکھتے ہیں, اور اس کو ہم ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوج رہے ہیں. اگر اس کو ایک ذرا سا بھی نقصان پہنچ جائے تو ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے. لیکن جیسے پچھلے دنوں وہ فرانس کا مشہور جو چرچ تھا وہ جل گیا تھا, تو ایک پوری دنیا نے ہنگامہ کر دیا کہ یہ ہمارا آثار قدیمہ کی ایک چیز تھی. مگر کسی آدمی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی اس کی نشانی ٹھیک ہے وہ مسیحی مذہب سے تعلق ہے, مگر چرچ کا جو اصل تصور ہے وہ تو خدا کے گرد گھومتا ہے نا. اس پر کسی کا کوئی سوال نہیں تھا, بس یہ تھا کہ ایک پرانا 400 سال 300 سال پرانا ہے تو ہو گیا. تو اصل معاشرے سے خدا کو جب نکالا جاتا ہے تو یہ سوالات اور یہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں کہ جی خدا کو کس چیز کی ضرورت ہے, خدا کو کیا ہے, خدا کو یہ ہے. تو خدا کو باہر نہ نکالیں, اس میں ہماری آپ کی عافیت اور بھلائی ہے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, پوری کائنات مل کر اللہ کا انکار کر دے, اس کی ذات پہ فرق نہیں, اور پوری کائنات مل کر اس کے آگے سجدہ ریز رہے, اس کی عظمت میں اضافہ نہیں. تو اصل تو اس نے جو کچھ کیا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ اللہ لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں کراتا ہے انسان سے, جو چیزیں ہوتی ہیں, کا مقصد کو اللہ کو حاصل کرنا نہیں ہے. اللہ تو بہت لوگوں کے ساتھ مہربان ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے اور چلتا ہے. تو ہمیں اس بات کی طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے, اور خاص طور پہ ہمارے اپنے اولادوں کی ایمان پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ایک انسان بے عمل ہے تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کم سے کم دل سے تو اللہ کو مانتا ہے. وہ خدا کا انکار کرے اور ان چیزوں کو لایانی سمجھے تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو عظمت دیں, تعظیم کریں تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اور تعظیم نہ کریں تو وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک بڑی سی جگہ ہے. تو سب کا تعلق ایمان سے ہے. تو اگر آپ کو کعبۃ اللہ پتھر کی بنی ہوئی ایک چیز نظر آ رہی ہے تو کعبۃ اللہ کو مت دیکھیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ شاید اس میں کمی ہو گئی ہے, ورنہ وہ پتھر کی بنی ہوئی چیز نظر آتی ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں بظاہر تو کیا ہوتے ہیں, ایک عام سے انسان ہوتے ہیں, دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان پھر رہے ہیں, مگر میرے لیے میرا باپ کس وجہ سے اہم ہوتا ہے, میرا اس سے ایک تعلق ہوتا ہے, ورنہ اس میں اور ایک بار پھرنے والے میں کیا فرق ہے. اگر میرا وہ تعلق کمزور ہے تو میری باپ کی خامی نہیں, میری ہوتی ہے. اچھی بات. تو اگر اللہ کا گھر مجھے پتھر نظر آ رہا ہے, اللہ کے گھر گھومنا جو ہے وہ چکر کاٹنا نظر آ رہا ہے, سر جھکانا جو ہے مجھے وہ اپنی پیشانی خاک آلود کرنا نظر آ رہا ہے, تو مجھے اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو حدیث شریف میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ان لوگوں پر قائم ہوگی جو بدترین لوگ ہوں گے, اور قیامت کے قریب دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے کوئی آدمی ہاتھوں میں انگارے لیے کھڑا ہو. تو یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. تو ان حالات کے آنے پر ایک مسلمان کو اس لیے نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ یہ فکر تو معاشرے میں آ کر رہے گی. حدیث شریف میں تو اس سے آگے کی چیزیں بتائی گئی ہیں, تو یہ چیز آ کر رہے گی. فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اس گھروں میں ہوں گا یا اس گھروں میں ہوں گا, بس یہ فکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ میرا مقام کہاں ہوگا, میں اس گروہ میں ہوں گا یا اس گروہ میں ہوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی اور اعتدال کی جو بات آپ نے فرمائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے آگے کی بات, آخری ایک جملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا, ہمارا تو یہ موقف ہے کہ نہ ہی صرف خود جائیں بلکہ اہل خانہ کو بھی لے کر جائیں. ہم اپنے بچوں کو یہاں دین پڑھاتے ہیں, وہاں پر ہم جا کے دین دکھاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو. اور جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے بچے دعا کرتے ہیں, ہماری بیوی ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو دین ان کے اندر جاتا ہے.
اندر جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح کہا آپ نے، اہل خانہ کو لے کر جائیں، جی، اور مدینے کی بات تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب اگلا سوال لیتے ہیں۔ عبد القادر صاحب کے 2 سوالات ہیں، ذرا مشکل سوالات ہیں، یعنی انٹلیکچوئل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ کیا میدان حشر میں ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ارشاد۔ دیکھیے سوال بہت اچھا ہے، جی اور اللہ جسے چاہے سزا دے تو سزا، یعنی اس سوال کو بڑا آسان سی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سزا ظلمن نہیں دے گا، عدل کے طور پہ دے گا، اور جو معاف کرے گا وہ عدل کے بجائے احسان کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ چاہے عدل کے تحت لوگوں کو سزا دے دے۔ وما ربک بظلام للعبید، ایک شخص نے گناہ کیا اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ بہت ہے اور عدل کا تقاضا اس کو یہ سزا ملنی مل کے رہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو اس نے کیا ہے، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو یہ سزا ملتی، لیکن میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ تو اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل جب کرے گا تو یعذب من یشاء، اور احسان کرے گا تو یغفر لمن یشاء۔ یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دے گا تو ظلم کر رہا ہوگا، عدل اس وقت کر رہا ہے، اور وہ جو گناہ کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کو سزا نہیں دے رہا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کا بدلہ دے رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہا۔ اور جس طرح ہم دنیا میں کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے ساتھ احسان کرو، ہم اللہ سے کیوں پابندی مانگ کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو احسان کرے بالکل بخش دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو حساب کتاب کر کے سب کچھ کرے۔ تو یہ بات اس تناظر میں ہے، اور یہ بات اس انداز میں اگر دیکھیں گے تو پھر یہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ قیامت کے دن ان کا جو سوال ہے کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جی، چاہے تو اللہ سب معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ گناہ پہ پکڑ لے، وہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس بات کے پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، لیکن ہمارے ساتھ صرف عدل کرے تو وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے احسان مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ یہ احسان کا معاملہ ہے کہ ہمارا گناہ تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی پکڑ شروع کر دیتا تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی ذات نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤخر کرتا ہے۔ اب وہاں پر جا کر وہ سب کو بدلہ دے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ جو آپ نے بات فرمائی، بلکہ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اپنی رحمتوں کو بانٹ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے، خوف اور امید دونوں کے بیچ میں مومن رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال عبد القادر صاحب ہی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کریم میں ظالم اور جاہل فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو اپنا خلیفہ بھی بتایا ہے، تو ایک ظالم اور جاہل کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب وہ کیسے بنا رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت سی صفات بیان فرمائی۔ جی ہاں، اللہ نے اس کو ظلومن بھی کہا، جہول بھی کہا، جی ہاں، اور خلق الانسان من اجل بھی کہا، جی ہاں، اور یہ ہلڑ باز بھی کہا ہے، جی، اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا۔ جی ہاں، یہ اصل میں جو صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کی بیان فرمائی ہیں، اس سے انسان کی جو نفسیاتی کیفیت ہے مجموعی، وہ نکل کے سامنے آتی ہے۔ ٹھیک، جلد باز بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، سامنے کی چیز پسند کرتے ہو، بعد میں آنے والی کی طرف فکر نہیں کرتے۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ انسان کی اوور آل ایک شکل بتا رہا ہے کہ انسان ایسا ہے، ٹھیک، اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، یہ خامیاں، یہ اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کو بھیج کر اس کی اس چیز کی اصلاح کی جاتی ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے بارے میں جو فرض منصبی بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ تزکیے سے مراد کیا ہے؟ تو سارے مفسرین اور محدثین اور مشائخ اور یہ سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ اس تزکیے سے مراد ہے انسان کے اندر جو اللہ نے صفات رکھی ہیں، جو انسان کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، جو انسان میں خامیاں رکھی ہیں، ان کو اعتدال پر لانا۔ انسان میں اللہ نے حوث بھی رکھی ہے، اللہ نے انسان میں خواہش بھی رکھی ہے، لالچ، سب کچھ رکھا ہے۔ اس سے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگر انسان نظام شر میں چلا جاتا ہے تو وہ چیزیں بہت منفی چلی جاتی ہیں، نظام خیر میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں تصور یہ ہے کہ رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ وہ انسان کے اندر اللہ نے جو خواہشات رکھی ہیں اس کو ختم نہیں کیا گیا، اس کو کلعدم نہیں کیا گیا، اس کو اعتدال پہ لانا کہا گیا۔ اگر یہ کیفیت انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر وہ خلافت کے اس منصب پہ فائز ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چنانچہ انہی صفات کے ساتھ کا جو سب سے بڑا مرکز ہوتے ہیں انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنی ان صفات کو بالکل ترک کر کے منفی صفات اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے تو اسی خلیفۃ اللہ کو تو قرآن میں یہ بھی کہا گیا نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل ثم رددناہ اسفل سافلین، فرددناہ اسفل سافلین، کہ یہ وہ انسان ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے تو فرشتوں کا فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس پر جو شعر بھی ہے کہ اگر یہ اوپر چلا جاتا ہے تو یہ جو خاکی ہے تو اس پر جو ہے وہ رشک انجم بن جاتا ہے، اور اگر جو نیچے آتا ہے تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو یہ جو ٹوٹا ہوا تارا ہے ماہ کامل جب بنتا ہے تو پھر یہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سبحان اللہ۔ اور پھر اور اگر یہ ان لوگوں میں سے بن جاتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے کہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، پھر وہ جہنم میں رددناہ اسفل سافلین بھی بنتا ہے، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی ذات نہیں پیدا کی گئی کہ جس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہو اور پھر اس کو خلافت دے دی گئی ہو، تو اس سے وہ خلافت کا مقصد تو پھر فرشتوں سے حاصل ہو جاتا۔ یہ اصل میں جب پیدا ہی کیا گیا ہے، چنانچہ فرشتوں نے جو سب سے پہلا سوال اللہ کے سامنے رکھا تھا انسان کے بارے میں، وہ کیا رکھا تھا؟ وہ یہی تو رکھا تھا، اتجعل فیہا، دو ہی باتیں کی تھیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو ان تک کو بتایا گیا تھا بھئی یا اللہ یہ تو نیچے جا کر فساد بھی کرے گا اور یہ تو خون بہائے گا، اللہ، تو ہم اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان صفات کے ساتھ ظلم والی کیفیت، جہل والی کیفیت، عجول والی کیفیت، ہلڑ باز والی، ان ساری کیفیات کے ساتھ پیدا کر کے اس کے اندر ایسی صفات رکھیں جو اتنا اوپر اس کو لے جاتی ہیں کہ یہ ماہ کامل بنے، اور اسی کی وجہ سے سوال بھی رکھا۔ چنانچہ یہ جو خلیفہ کہا گیا اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو مانج کر، اپنے آپ کو سیقل کر کے، اپنے آپ کو سنوار کر وہی تزکیہ اوپر تک چلا جائے گا انبیاء کے تزکیے کے ذریعے، تو پھر تو یہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ مقربین ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حدیث شریف میں آتا اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ان کے لیے جھوما کہ یہ آج اوپر آ رہے ہیں۔ اللہ، تو ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ مرتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں تو ان کے آ کر جو ہے وہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تجھ پر پھٹکار ہو، اور اس کی روح کو ایسے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی، اس کی طرف اشارہ انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ کسی بہت ہی نالائق، ناکارہ اور بہت ہی اذکار رفتہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، بلکہ اس کی یہ صفات بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ صفات بھی ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والی بھی ہیں، اور وہ بھی صفات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے رب کے آگے، ان کی پہلو جو ہیں بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ایسے اہل معرفت ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو علم دیا جاتا ہے، اور وہ المستغفرین بالاسحار، کائنات میں غور کرنے والے۔ تو اللہ نے اس کے اندر وہ ایسی چیز رکھی، وہ کائنات میں غور کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی علم کے راستے سے کہاں پہنچتا ہے۔ تو یہ چونکہ اس میں صفات رکھی گئیں، اس معنی میں اللہ نے اس کو انسان کو اپنا اس کائنات کے اندر خلیفہ بھی بنایا۔ تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں، چاہے نیچے چلا جائے، اور اس بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے بھی اشارہ کیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کچھ اللہ کے منکر ہیں، کچھ مومن ہیں، اور وہ یہی بات ہے کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ اس بات کی طرف دونوں راستے ہم نے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اس میں ایک آخری بات میں عرض کروں، جی، اگر یہ طاقت گناہ اور یہ سرکشی اس میں نہ رکھی جاتی تو اس کے کمالات کا جو اظہار ہوتا وہ کیوں کر ہوتا،
تو یہ طاقتیں، یہ سرکشی، یہ ابا، یہ شیطان کی اتباع کرنا اس میں رکھا گیا تاکہ یہ خیر کی طرف بھی جا سکے اور شر کی طرف. یہ اس قدر اونچائی اور اس قدر نیچائی جو ہے اسی کے ذریعے یہ خلافت کا اور یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نے کمال ہدایت کے منبع جو ہیں اور مراکز انبیاء کرام کو بنایا، اور کہاں کمال گمراہی کا مرکز دجال کو بنایا. وہ بھی اس کائنات میں بھیجا جائے گا. تو دونوں کے درمیان جب ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جو میدان کارزار ہے، تو بس اسی کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب جو احسن عملا ہیں وہ پھر خلافت کے منصب پہ فائز ہو جائیں گے، اور جو خراب ہیں وہ جانوروں اور بہائم سے بھی گئے گزرے شمار ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا مہر کی معافی پر زیادہ مہر لکھوایا جا سکتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ خاتون یہ کہہ دیں کہ یہ مہر میں معاف کر دوں گی، ٹھیک، تو پھر آپ مہر لکھوا دیں مثلا 5 لاکھ 10 لاکھ. اچھا، تو یہ مہر کی معافی، اچھا مطلب ایک گارنٹی لے لیں کہ آپ کو معاف کرنا ہے تو زیادہ لکھوا دیا ہم نے، ایک شیخی بگاڑنے کے لیے. اب یہ دیکھیں اس کے میرے سامنے جو مسئلے آئے نا وہ کئی طرح کے آئے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ آیا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے، ٹھیک، تو لڑکی والے راضی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. تو والدین اس شرط پہ راضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم اس کا مہر زیادہ رکھو. دیکھا ٹھیک ہے میں 10 لاکھ مہر رکھ دیتا ہوں. اب لڑکا ہے اس لڑکی سے کہتا ہے جی اتنے مہر تو میں نہیں دے سکتا. ٹھیک، وہ کہتی ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی، تم لکھ دو. ٹھیک، تو اس وعدے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک، اگر وہ کہتی ہے میں نہیں معاف کرتی تو بد اخلاقی ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی بد اخلاقی کہ آپ یہ لکھ اس لے رہے ہیں کہ اس سے آپ کہہ رہے ہیں تم مجھے معاف کر دینا. تو اس میں ایک طرح کا ماں باپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، چونکہ لڑکی کے والد یا والدین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس لڑکی کی رشتہ کی شادی ہو رہی ہے، اس کا زیادہ مہر ہو. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ ہوتی ہے سماجی اور برادری کا کہ بھئی ہماری برادری میں تو مہر زیادہ رکھا جاتا ہے. 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، یا 3 تولہ سونا یا 5 تولہ سونا رکھ دیا گیا، 10 تولہ سونا ہے. اب اتنا تو میں دے نہیں سکتا، تو ایسا ہے کہ لکھ تو دیں گے ہم، لیکن بعد میں تم معاف کر دینا. ایک یہ مقصد ہوتا ہے، اور جس کا اصل مقصد جو ہے وہ ایک طرح کی شیخی بگارنا. اور ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات برادری میں بھی تقاضا نہیں ہوتا، ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ شخص اپنے کسی خاندان میں کسی اور رشتے کو یا کسی اور کو دکھانے کے لیے، وہی اپنی شیخی بگارنے کے لیے اپنے طور پہ زیادہ رکھ رہا ہے کہ بھئی یہ میں مہر اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ جب میرے نکاح میں امام صاحب یا خطیب جب پوچھیں گے اور جواب آئے گا جی اتنا مہر ہے، تو فلاں لوگ جو ہیں میرے یا فلاں رشتہ دار جو کرنا چاہتے تھے ان کو ایک زک پہنچے گی کہ دیکھو ہماری بچی کا، اس لڑکی کا رشتہ ہم بھی چاہتے تھے مگر ہمارے بجائے یہ لے گیا اور یہ کتنا مہر دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں صحیح بات عرض کروں انیق صاحب کے، میرے پاس تو ایسا کیس بھی آیا ہوا ہے کہ لڑکی نے کہا کہ میں معاف کر دوں گی، بعد میں اس نے کہا میں تو نہیں کرتی معاف، اور مہر ہے وہ کوئی 15-20 لاکھ روپے. اور لڑکا کہتا ہے میرے پاس تو اتنی استطاعت ہی نہیں، اب میں کیا کروں. ہم نے کہا جی اب کیا کریں، دیں آپ نے تو رضامندی کی. اس نے کہا اس نے وعدہ کیا تھا. نے کہا اس وعدے کا کوئی اعتبار تھوڑی ہے شرعاً، اور دوسری بات ایسا وعدہ لینا ہی غلط ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی سے کہیں کہ میں اتنا کروں گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کھلواڑ ختم ہونے چاہیے. سیدھی بات ہے، جو مہر آپ دے سکتے ہیں وہ دیں، جو نہیں دے سکتے وہ نہ، اس کے پر نہ کریں. اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا کہ اس نے مہر زیادہ رکھا اور اس لڑکی نے وعدہ کیا تھا یا اس نے اس کو یقین دلایا تھا میں اس میں سے تمہیں پورا یا آدھا معاف کر دوں گی، 5 لاکھ مہر رکھ لو، میں 4 لاکھ چھوڑ دوں گی، 3 لاکھ چھوڑ دوں گی، یا 10 لاکھ رکھو میں چھوڑ دوں گی کچھ، اور اس آدمی نے نکاح کر لیا، تو اس لڑکی نے اگر وعدہ خلافی کی تو اس کو وعدہ توڑنے کا گناہ مل جائے گا یا بد اخلاقی شمار ہوگی. قانونی طور پر اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس مہر کو کم کرے. یہ الگ بات ہے کہ وہ الگ سے ایک مہر طے کر لیں، وہاں لکھوا کچھ دیں. قانونی طور پر ہمارے یہاں نکاح نامہ جو ہے کیونکہ قانونی دستاویز ہوتی ہے، تو جو مہر اس پہ لکھا جائے گا وہ معتبر ہوگا. آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ جی میں تمہیں اصل تو مہر 1 لاکھ ہے لیکن نکاح نامے میں 5 لاکھ لکھوا دو اور بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گی، یا میں دوں گا 1 لاکھ تمہیں، تم مطالبہ نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ کیا ضرورت پڑی ہمیں کہ ہم قانونی چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کریں، اور لوگوں کو بھی کیا ضرورت پڑی کہ بلا وجہ کی ایک جھوٹی اپنی شان بڑھانے کے لیے یا بلا وجہ میں تنگ کرنے کے لیے ایسی شرطیں رکھیں تو سب کو معلوم ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی. لہذا یہ طریقہ بالکل بھی تجویز نہیں کیا جاتا اور کسی صورت میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جو دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اگر وہ لڑکی وعدہ کرنے کے بعد نہیں مانتی، بعد میں معاف نہیں کرتی، تو آپ کو پورا مہر دینا قانوناً بھی لازم ہوگا اور شرعاً بھی لازم ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم.
خاکسار کو انوار حسین عباسی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا ایک شرعی سوال ہے کہ بتائیے کہ ملازمت یا کاروبار کی غرض سے رہائش سے دور رہنے والا واپسی پر مستقل سکونت کی جگہ پر مکمل نماز کی ادائیگی کرے گا یا قصر ادا کرے گا، اور جہاں سسرال واقع ہو تو وہاں کے لیے دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ جناب، اگر کوئی شخص اپنے وطن کو چھوڑ کر جہاں اس کا گھر ہے کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، مثلا کراچی کا رہنے والا آدمی ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، وہ سعودی عرب میں ملازم ہے، سعودی عرب چلا جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، واپس اپنے گھر آتا ہے، تو جب اپنے گھر واپس آئے گا تو چونکہ وہ اپنے گھر میں ہے لہٰذا وہ پوری نماز پڑھے گا، چاہے 2 دن کے لیے آئے، 1 دن کے لیے آئے یا 20 دن کے لیے آئے۔ ٹھیک۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ جاتا ہے اپنے وطن سے واپس، مثال کے طور پہ ایک شخص کا گھر کراچی میں، اس کے والدین لاہور میں، سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے، سعودی عرب سے براہ راست وہ والدین کے پاس لاہور آیا، کیونکہ والدین کا گھر اس کا اپنا گھر نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر وہ قصر کرے گا، وہاں پوری نہیں پڑے گا۔ ٹھیک۔ سسرال کا حکم جو ہے وہاں پہ بھی مسافر ہوتا ہے انسان، سسرال کا گھر اس کا اپنا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کے لیے بھی اب اپنا گھر نہیں رہتا، کیونکہ بیوی تو ماں باپ کے یہاں سے رخصت ہو کے اس کے یہاں چکی ہے، ٹھیک۔ اسی کی نان نفقے پہ رہتی ہے، اسی کے یہاں رہائش ہے، لہٰذا اگر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر واپس جائے گی یعنی اپنے سسرال جائے گی تو وہاں پر بھی جا کر اگر وہ 4-5 یعنی 15 دن سے کم کی مدت کے لیے ہے تو وہاں پر وہ جا کر قصر کرے گی، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ ماں باپ کا گھر ہونا الگ چیز ہے، اپنا گھر ہونا الگ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ سے سوال ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ سنت میں کیا فرق ہے، اور کیا ان کے ادا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ سنت موقدہ ان سنتوں کو کہتے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی یا ان کی کوئی بڑی فضیلت کا ذکر کیا یا آپ نے اس کی تاکید فرمائی، اس وجہ سے ان کو موقدہ کہا جاتا ہے، اور ان کی ادائیگی ظاہر ہے فرض تو نہیں ہوتی لیکن تلقین کی جاتی ہے، کسی بلا عذر شریک اس کو چھوڑا نہ جائے اور اس کو کیا جائے، اور اگر آدمی وہ نہیں کرتا تو فضیلت سے محروم ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا آپ کی طرف سے جو قیامت میں کے دن روز قیامت جو چیزیں ہونی ہیں، تو جب ایسا شخص ہے جو سنت نہیں پڑھتا، تعلق کمزور رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوں گے۔ سنت غیر موقدہ سے مراد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولاً نہیں کی، کبھی نہیں کی، تو وہ نفل ہوتی ہیں۔ تو اصل میں سنت جو ہوتی ہے وہ ہوتی تو نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پر پابندی فرمائی تو اس کا نام ہم سنت رکھ دیتے ہیں۔ جس پر آپ نے پابندی نہیں فرمائی، کبھی کر لی کبھی نہیں کی، تو وہ سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں، ان کا درجہ نفل کا ہوتا ہے، کرنے میں ان کو بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص کے پاس کسی شخص کے جیسے مثال کے طور پہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں یہ سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں، اگر کوئی اہتمام کر لیتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کی ایسی تاکید نہیں کی جاتی، چنانچہ اس کو بلا عذر بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور عذر کے ساتھ بھی، لیکن سنت موقدہ کو سوائے کسی ایسے عذر کے جس میں انسان کے پاس بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہو، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی ہاں۔ اچھا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں احناف کی روایت کے مطابق اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، تو اس کا اگرچہ سنت موقدہ ہے لیکن اس کا قریب حکم واجب کا ہے، لہذا اس کا حکم اس معاملے میں استثنائی ہے کہ اگر فجر کی نماز شروع بھی ہو گئی ہو اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے تو آپ اس کو پڑھ کر شریک ہوں، لیکن عام سنتوں کا حکم یہ نہیں ہے۔ عام سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر امام نے نماز شروع کر دی تو پھر کوئی بھی سنت ہو آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ 2 رکعت پہ ہوں سلام پھیر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اگر آپ نے نیت باندھی اور نیت باندھتے امام آ گئے تو آپ اس کو نیت کو ختم کر دیں، یہ اس معنی میں حکم ہے۔ لیکن فجر کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں امام کو دوسری رکعت یا آخری قادم میں پا سکتا ہوں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک طرف ہو کر جلدی سے 2 سنتیں پڑھیں پھر نماز میں شریک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال کہ یہ فجر کی 2 سنتیں فرض کیجئے کہ نکل گئی، قضا ہو گئی، اور اگر میں 2 سنتوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری فرض نماز وہ چلی جاتی ہے، تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں جا کر، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں میں، تو یہ 2 سنتیں میں کب پڑھوں گا؟ اصل بات یہ کہ بعض رات کی رائے یہ کہ اس کی قضا ہے نہیں، لیکن دوسرے بعض رات کہتے ہیں کہ اگر بہتر یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ سکتا ہے تو اشراق کے بعد زوال سے پہلے جو ہم ایک چاشت کا وقت جسے کہتے ہیں اس دوران اگر وہ ہے تو پڑھ لے، اور ورنہ اس کو پھر نہ پڑھیں۔ لیکن یہ کہ اصل یہ کہ جب وقت نکل گیا اس کا، فرض کریں کہ آپ جماعت میں پہنچے اور آپ کو اندازہ ہے کہ امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں اور میں نے اگر سنتیں شروع کی تو مجھے نماز نہیں ملے گی،
تو پھر اس صورت میں حکم یہ کہ آپ سنت چھوڑ دیں اور آپ جماعت میں جا کے شریک ہو جائیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ظاہر ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے تک تو کوئی اور نفل کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی فرض کی قضا کے علاوہ، تو اس وقت تو آپ نہیں پڑھیں گے، اور چونکہ اس کا وقت نکل گیا لہٰذا اگر آپ بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایک شرعاً اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا پھر بھی اچھا ہے، لیکن باقی سنتوں کی تو بالکل قضا نہیں ہے کوئی، وہ نکل گئی تو نکل گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک سوال، یہ میرا سوال ہے، ان کے سوال کے نتیجے میں میرے ذہن میں آئی یہ بات، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں۔ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں، میں دیکھتا ہوں اس ٹرینڈ کو کہ فرض پڑھی اور چلے گئے، سنت رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں مساجد میں۔ آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی ابھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سنتیں پڑھنے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے یعنی اس کے مستحق ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین آپ ہی کے ذریعے تو پہنچا، تو ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں، فرض ادا کیا اور نکل گئے۔ اگلی بات یہ کہ جناب مسجد ہم گئے، مسجد میں بیٹھ کر ہم نے نماز پڑھی تو کوئی جبر نہیں ہوتا ہم پر، نماز پڑھ لینے کے بعد یعنی کہ فوراً اٹھے نکلے باہر اور دوبارہ کام سے لگ گئے۔ اگر ہم نماز پڑھ لینے کے بعد 10 منٹ بیٹھے مسجد کے اندر، بیٹھے صرف اللہ کو یاد کریں، تو کیا یہ آداب میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیے صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، جی، آپ نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، سبحان اللہ، یعنی تم چاہتے ہو میرے ساتھ رہو تو خوب سجدے کرو۔ خوب سجدے سے مراد کیا تھی؟ نماز پڑھو، نفلیں پڑھو، عبادت کرو، یعنی مراد تھی کثرت عبادت۔ جی ہاں، اور یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے 15 منٹ نکالتے ہیں، 15 منٹ کہہ رہا ہوں بہت زیادہ ہوتے ہیں، 15 منٹ بھی نہیں نکالتے لوگ، 15 منٹ نکالیں اور اس 15 منٹ کے اندر آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک رکعت کو عام طور پہ لوگ 1 منٹ میں پڑھتے ہیں، بہت سکون سے پڑھیں تب، تو آپ نے 4 رکعت فرض کریں ظہر کی نماز لے لیں آپ، تو 4 اور 4 8 اور 2 سنتیں 10 ہیں، تو 10 منٹ 15 منٹ آپ کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایک بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی مسجد آ رہا ہے یہ غنیمت ہے، نماز پڑھ رہا ہے یہ غنیمت ہے، لیکن مزاج یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ کریں۔ انسان فطری طور پر اپنے تعلق میں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اگر میں اس کو تحفہ دوں تو جو میری بساط سے تھوڑا سا باہر ہوتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ یہ نہیں کرتا میں کہتا ہوں بھئی فلاں صاحب سے میں ملنے جا رہا ہوں، میرا ان سے تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، تو چلو جی 5,000 روپے کی چیز دے دو، 3,000 کی دے دو۔ میں کہتا ہوں اگر میں ان کو 10,000 کی دے سکتا ہوں تو میں 12,000 کی دوں گا، اور 50,000 کی دے سکتا ہوں تو1,00,000 روپے کی دینے کی کوشش کروں گا، صرف اس لیے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ سنتیں ہمارے یہاں امت کا من حیث المجموع امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، چاہے وہ عادتاً کیے ہوں یا عبادتاً کیے ہوں، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا باعث خیر اور بھلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ امت کا اس پہ اجماع امت ہے، بلا تفریق کسی مسلک اور کسی عقیدے کے، سارے مسالک اور عقیدے کو آپ اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، آپ کی عبادت کی اتباع کرنا امت کے اندر مرغوب اور باعث خیر وہ سمجھا گیا ہے۔ یہ آج کے دور کی باتیں شروع ہوئی ہیں کہ جی فلاں چیز سنت ہے اور چیز یہ نہیں ہے اور یہ چیز وہ نہیں ہے، یہ آج کے دور کا فتنے ہیں، ورنہ پہلے یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو لوگ پوچھتے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کسی نے کہا جی آپ لوکی کھاتے تھے، تو دوسرے نے معمول بنایا میں تو لوکی کھاؤں گا۔ تو جیسے انسان اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اتباع کو پسند کرتا ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کسی کی یاد میں جا کر ہم کھانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں قوم والے یہ چیز بناتے تھے تو آج ہم ان کی یاد میں یہ بنائیں گے، اور ساری ہماری جو چیزیں آ کے ٹوٹتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر آ کے ٹوٹتی ہیں، کہ وہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا، صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریف قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والذین معہ اشداء علی الکفار، تو ان کے آگے فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے وہ رکوع اور سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ سے فضل بھی مانگتے رضوان۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر۔ تو یہ کن کی تعریف کی جا رہی ہے؟
جو اس کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے سب سے بھلی اور بھلائی اور خیر والی ہستی ہیں، ان کی کیا تعریف کی جا رہی ہے؟ رکعن سجدن، یہ تو نہیں تعریف کی جا رہی کہ وہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مزاج تھوڑا سا ہمیں سکھانے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے خدا سے۔ بٹھا کر یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ صرف جہنم میں بھی ڈالے گا، کہتا اللہ جنت میں ڈالے گا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے بخشائے ہیں، آپ کائے کو اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ محبت کا جرخ پیدا کرنی، اللہ سے بھی تو محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نام جب آئے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ جب دل آتے ہیں نا کانپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات اب جب ہم میں سے ختم ہوئی ہیں تو ہمیں اس کے آگے کھڑا ہونا بھی عجیب لگتا ہے۔ اور آپ تو جا کر یہ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد میں کہ یہ امام صاحب نے آج پتہ نہیں کتنی لمبی نماز پڑھا دی، 10 منٹ لگا دیے، تو اس پر ہنگامہ ہو جاتا ہے مسجد میں آ کر، یہ امام صاحب بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ان سے کیا مختصر کریں۔ تو بس یہ سارا رونا اور افسوس تو یہی ہے۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دائرے میں، جہاں تک اپنے کام ہو دائرے سکتا اثر ہے۔ میں بات یہ کر کے جائیں کہ بھئی یہ خیر کرو۔ اس پیغام سے ہم اس پروگرام سے کر سکتے ہیں، یہاں سے کر دیں، جی ہاں بالکل، اولاد کو فرض سکھا کے سکتے ساتھ ہیں، اولاد ساتھ کے یہ سنتیں یہ ادا کرنی ہیں، یہ نہیں کہ فرض پڑھ کے فوراً چلے گئے، یعنی ایک بوجھ کہیں اس کو یا کیا کہیں کہ ایک یعنی عبادت ہونی چاہیے، وہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ عادت بنائے ایک میکینیکل انداز میں چلے گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، اپنے تعلق کا اظہار سنتوں کی ادائیگی سے ظاہر ہونا چاہیے کہ میں کس کا امتی ہوں۔ اور ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی لیکن وقت یہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، کہ نماز پڑھ لینے کے بعد یہ نہیں کہ فوراً نکلے اور مسجد سے باہر نکلتے ہی دنیاوی ماحول میں آ گئے، میں کس سے مل کر آ رہا ہوں۔ ایک جملہ کہہ کر پر عرض کروں کہ جو 7 لوگ اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جی اس میں سے ایک آدمی کا نام ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جی وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، جی وہاں جاتا ہوں، وہاں دل لگتا ہوں، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان 7 اللہ، قسم کے لوگ، سبحان اللہ۔ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ تھوڑا یہ تعلق بڑھایا جائے، تو وہ اس کا یہی ہے کہ بھئی تھوڑا سا مسجد میں جا کر بھی ایک سکون ہو۔ ویسے مسجد میں جب آپ جائیں تو طبیعت پہ کتنا جی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جب باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد دوستوں سے ملاقات ہو گئی یا جیب سے سگریٹ نکالی، سگریٹ جلائی اور ویسے ہی عام روٹین لائف میں آ گئے۔ کسی بڑی شخصیت سے جب ہم مل کر باہر نکلتے ہیں تو ہم کچھ عرصے اس ملاقات کے ٹرانس میں رہتے ہیں۔ ہم کس سے ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں؟ تو اس احساس کو بھی یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو سکھانے کی تربیت میں ضرورت ہے۔ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تربیت کرنے سے پہلے بچوں کی اپنی تربیت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق ہمہ وقت، یہ نہیں کہ ایک عارضی تعلق، ہمہ وقت ایک تعلق، زندہ تعلق رہنا چاہیے۔ اقبال کا مصرع یاد آتا ہے مفتی صاحب کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔